Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and you are learning your lessons. I just want to complete the things I have started. So we are going to restart chapter 6. This is the next half portion. Let's start the translation. Then I wondered how long I had to live. پھر میں حیران ہوا کہ مجھے کتنی دیر زندہ رہنا ہے. I tried to examine myself. میں نے اپنا معائنہ کرنے کی کوشش کی. I felt my pulse. میں نے اپنی نبض ٹٹولی محسوس کی. I could not at first find any pulse at all. مجھے پہلے تو کوئی نبض محسوس ہی نہ ہوئی. Then all of a sudden پھر اچانک it seems to start off. پھر یہ مجھے چلتی ہوئی محسوس ہوئی. I pulled out my watch and timed it. میں نے اپنی گھڑی نکالی اور اس پہ وقت رکھا. I made it 147 to the minute. اسے میں نے 1 منٹ میں 147 فی منٹ نوٹ کیا. I tried to feel my heart. میں نے اپنے دل کو محسوس کرنے کی یا دل کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کی. I could not feel my heart. میں اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس نہ کر سکا. It had stopped beating. اس نے دھڑکنا بند کر دیا تھا. I have since been induced to come to the opinion that it must have been there all the time. اس وقت سے میں یہ رائے رکھنے پر آمادہ ہو گیا ہوں کہ یہ سارا وقت موجود تو تھا. And must have been beating اور دھڑک بھی رہا ہوگا. But I cannot account for it. مگر میں اس کا سبب جو ہے وہ نہ معلوم کر سکا. I patted myself all over my front from what I call my wrist up to my head and I went a bit round each side. میں نے اپنے جسم کے اگلے تمام حصوں اپنی کمر سے لے کر اپنے سر تک اور کس قدر اطراف میں اور کس قدر اپنی پیٹھ پر اوپر کی جانب تھپ تھپایا پیٹ کیا. And a little way up the back اور کچھ تھوڑا پیٹھ کی جانب. But I could not feel or hear anything. لیکن نہ تو میں کوئی چیز سن سکا اور نہ محسوس کر سکا. I tried to look at my tongue. میں نے اپنی زبان کو دیکھنے کی کوشش کی. I stuck it out. میں نے اس کو باہر نکالا. As far as ever it would go. جتنا کہ اس کو باہر نکالا جا سکتا تھا. And I shut one eye and tried to examine it with the other. اور میں نے اپنی ایک آنکھ کو بند کر لیا اور دوسری سے اس کا معائنہ کرنے کی کوشش کی. Now look at this guy. What is he doing with himself? I could only see the tip. میں صرف اس کی نوک ہی دیکھ سکتا تھا. And the only thing that I could gain from that. اور صرف ایک چیز جو اس تمام باتوں سے مجھے معلوم ہوئی. To feel more certain. مجھے زیادہ یقین ہو گیا than before. پہلے سے زیادہ. That I had scarlet fever. مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ مجھے سرخ بخار ہے. There he is, a man who is just like drenched in a feeling کہ he is suffering from all the diseases. ایک ایسا انسان جو بالکل اس بات پہ یقین کر چکا ہے کہ اسے ہر قسم کی بیماری جو ہے وہ لگ چکی ہے اور وہ تمام بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے لائک اپنی نبض جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے, پھر دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, پھر اپنے سارے جسم کو تھپ تھپا رہا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے جس کو تمام کی تمام بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور جو ہے وہ ہر طرح کی بیماری میں مبتلا ہے. یہ سراسر جو ہے سپرسٹیشس قسم کا وہم ہے جو ایک انسان کو لاحق ہو گیا ہے. صحیح کہتے ہیں کہ جس طرح کی آپ کمپنی میں بیٹھتے ہیں, جس طرح کی بکس آپ پڑھتے ہیں, جس طرح کے آپ لٹریچر کو دیکھتے ہیں, either they are movies, dramas, books اور friends, جس طرح کی بھی سچویشن آپ اپنے اوپر طاری کرتے ہیں آپ اسی میں خود کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو ہمیں اس پیج سے, اس پیراگراف سے یہ لیسن ملتا ہے کہ فرسٹ آف آل آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے ریزنیبل حد تک خود کو محسوس کر کے بتائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کیوں بیٹھ رہے ہیں, باتیں کیوں سن رہے ہیں اور کیوں انوالو ہو رہے ہیں. دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگ ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں اور جو کچھ بھی دیکھیں اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جن لوگوں سے ملیں, جس طرح کا لٹریچر اڈاپٹ کریں, جس طرح کے ڈراماز موویز جو ہے وہ ہم دیکھیں تاکہ اس کے ہماری ہیلتھ کے اوپر بہت پازیٹیو ایفیکٹس ہوں, نہ کہ اتنے نیگیٹیوز جو ہمیں ڈیتھ بیڈ پہ لے جائے یا ہمیں مرنے کے لیے تیار کر دے. لائک دنیا میں پہلے ہی رونا بہت ہے تو ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہم نے کون سی طرف
نکلنا ہے, کون سی گلی جو ہے وہ اپنانی ہے, رائٹ. دین I had walked into that reading room a happy, healthy man. میں مطالعے کے ایک کمرے میں یا اس لائبریری میں ایک خوش باش صحت مند انسان کے طور پر داخل ہوا تھا. I crawled out a decrepit wreck. اور میں خستہ حال تباہ حال آدمی کی صورت میں رینگتا ہوا باہر آیا. کرال کہتے ہیں رینگنے کو. A decrepit wreck, تباہ حال, خستہ حال. I went to my medical man. میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا. He's an old chum of mine. chum کہتے ہیں فرینڈ کو, گہرا دوست, یار. وہ میرا پرانا گہرا دوست ہے. And feels my pulse and looks at my tongue. اس نے میری نبض دیکھی اور میری زبان دیکھتا ہے. And talks about the weather. موسم کے بارے میں بات کرتا ہے. All for nothing. اور یوں ہی بے فائدہ. When I fancy I am ill. جب میں نے سوچا کہ میں بیمار ہوں. So I thought I would do him a good turn by going to him now. تو میں نے سوچا کہ میں تو ڈاکٹر کے پاس جا کر اس پر احسان کروں گا. What a doctor wants. ایک ڈاکٹر کو کیا چاہیے ہوتا ہے. I said, میں نے کہا, is practice. کہ وہ پریکٹس ہوتی ہے. He shall have me. وہ مجھے لے لے گا. He will get more practice out of me than out of 1700 of your ordinary commonplace patients. کہ مجھے چیک کر کے, جب وہ مجھے چیک کرے گا تو اسے 1700 عام معمولی مریضوں کی نسبت, جن کو محض 1 یا 2 بیماریاں لاحق ہوتی ہیں, مجھ سے زیادہ پریکٹس حاصل کر لے گا. with only 1 or 2 diseases each. کیونکہ ان کو تو صرف 1 یا 2 بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. So I went straight up and saw him and he said. So میں سیدھا اپنے اس ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. اس نے کہا, well, what's the matter with you? اچھا, تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے. I said, میں نے کہا, I will not take up your time. میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا, dear boy, پیارے دوست. میں تمہارا زیادہ نہیں وقت لوں گا with telling you what is the matter with me, کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. Life is brief. زندگی مختصر ہے. And you might pass away before I had finished. اور ہو سکتا ہے کہ تم مر ہی جاؤ اس سے پہلے کہ میں ختم ہو جاؤں. But I will tell you what is not the matter with me. میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. I have not got housemaid's knee. مجھے جو ہے وہ گھٹنے کے ورم کی بیماری جو ہے وہ نہیں ہے. گھٹنے کی سوزش والی بیماری نہیں ہے. Why I have not got housemaid's knee. کیوں مجھے جو گھٹنے کے ورم والی بیماری نہیں ہے. I cannot tell you. میں تمہیں نہیں بتا سکتا. But the fact remains. لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے, I have not got it, کہ مجھے یہ بیماری لاحق نہیں ہے. Everything else. اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں, however, تاہم, I have got, میرے اندر موجود ہیں. Look at that man, how fool and how like unconscious of his behavior, his words he is. کہ وہ اپنے آپ کو ایک بیماریوں کی دکان سمجھ کے, a person suffering from all the diseases, ایسا انسان سمجھ کے وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا ہے اور اسے جا کے بتا رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے کون سی بیماری نہیں ہے, because I am suffering from all the diseases. یہاں پہ آپ یہ لائن نوٹ کریں, وہ کہتا ہے life is very brief and you might pass away before I had finished. کہ زندگی تو اتنی مختصر ہے کہ میں تمہیں بتاؤں اس سے پہلے کہ تم فوت ہی ہو جاؤ. You might pass away, کہ تم فوت ہو جاؤ. I had finished, میں بتانا بند کروں یا میں بتاؤں تمہیں تم فوت ہی ہو جاؤ. اتنا اسے اندازہ ہے کہ زندگی اتنی مختصر ہے, تو زندگی تو بہت خوبصورت بھی ہے کہ جسے ہم نے جینا ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے فضول سٹف کے لیے, ایکسٹرا آرڈینری سٹف کے لیے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, جو ٹوٹلی میننگ لیس ہے, جس کا ہماری لائف میں لائک ریلیشن ہی نہیں ہے, جو ہماری لائف کو اسپوائل کر رہا ہے. تو واٹ از دا میٹر لائک ود دس بوائے, ود دس مین, کہ وہ ایک جگہ گیا, اس نے تمام ڈیزیزز کی سمپٹمز کو پڑھا, اس نے اس کو اپنے اوپر طاری لیا اور واپس اس تھاٹ کے ساتھ آ گیا کہ جی دیٹ مین از سفرنگ فرام آل دا ڈیزیزز. اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا اور اسے بتایا کہ ہی از سفرنگ فرام آل دا ڈیزیزز ایکسیپٹ ہاؤس میڈس نی, اینڈ ہی از آلسو ٹیلنگ ود دس کہ لائف از بریف. اگر زندگی مختصر ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مختصر ہے, تو ہمیں یہ بھی ساتھ میں اپنے دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے کہ اس کو ہم نے اسپوائل جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. اٹ از ویری بیوٹیفل ایز ویل.
دین جو ہے اینڈ آئی ٹولڈ ہم ہاؤ آئی کیم ٹو ڈسکور اٹ آل. پھر جو ہے میں نے اسے بتایا کہ میں کس طرح ان تمام چیزوں تک پہنچا ہوں, مجھے اس تمام چیزیں کیسے پتہ چلی ہیں. دین ہی اوپنڈ می اینڈ لک ڈاؤن می. پھر اس نے مجھے کھولا, اس نے میرا منہ کھولا, کھولنے کا مطلب اس نے میرا منہ کھلوایا. اینڈ لک ڈاؤن می, اور میں اس کے اندر دیکھا. اینڈ کلچڈ ہولڈ آف مائی رسٹ, اور میری کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اینڈ دین ہی ہٹ می اوور دا چیسٹ, اور پھر اس نے مجھے سینے پر مارا. when I wasn't expecting it, جب مجھے اس کی بالکل توقع نہیں تھی. a cowardly thing to do, میں اس کو ایک بزدلانہ کام کہتا ہوں. I call it, میں کہتا ہوں. and immediately, اور فوراً ہی afterwards, اس کے بعد butted me with the side of his head, پھر اپنے سر کی اطراف سے, سر کے پہلو سے مجھے ٹکر مار دی. بٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹکر مار دینا, ٹکرانا, ضرب لگانا. After that he sat down and wrote out a prescription. اس کے بعد وہ بیٹھ گیا اور اس نے جو ہے نسخہ لکھا. پرسکرپشن کہتے ہیں وہ جو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے نا, نسخہ, پرچی, اس کے اوپر جو میڈیسن وغیرہ لکھتے ہیں وہ ہوتا ہے. and folded it up and gave it to me. اسے طے کیا اور مجھے دے دیا. and I put it in my pocket and went out. میں نے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا اور باہر چلا گیا. I did not open it. میں نے تو اسے کھولا نہیں. I took it to the nearest chemist and handed it in. میں اسے قریب ہی ایک دوا والی دکان پر لے گیا اور اسے تھما دیا. The man read it. آدمی نے اس کو پڑھا. and then handed it back. اور اس نے مجھے واپس کر دیا. He said he didn't keep it. اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. I said, میں نے کہا, you are a chemist. آپ ایک کیمیادان ہیں, آپ ایک دوا فروش ہیں. اب جو ہے وہ آدمی وہ دوائیوں کی پرچی, وہ پرسکرپشن لے کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ چکا, کیمسٹ کے پاس پہنچ چکا ہے. کیمسٹ جو ہے وہ فارماسوٹیکل کی شاپ والے کو کہتے ہیں, فارماسسٹ کو کہتے ہیں, جس کے پاس تمام جو ہے وہ میڈیسنز اویلیبل ہوتی ہیں. وہ وہاں پہنچ گیا ہے. اس نے نسخہ انہیں تھما دیا ہے, جبکہ کیمسٹ نے واپس نسخہ اسے دے دیا ہے کہ اس کے پاس یہ والی چیزیں نہیں ہیں. Then he said, I am a chemist. میں ایک دوا فروش ہوں. If I were a cooperative stores and family hotel combined, اگر میری دکان بیک وقت cooperative store اور family ہوٹل ہوتی تو ہو سکتا تھا I might be able to oblige you. ہو سکتا تھا کہ میں آپ پر احسان کر سکتا. Being only a chemist hampers me. مگر میرا کام صرف دوائیاں فروش کرنا ہے تو یہ آپ کا کام ہے, اس راہ میں یہ چیز رکاوٹ ہوتی ہے. I read the prescription, it ran. میں نے نسخے کو پڑھا. It ran. اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا, اس کے اوپر یہ درج تھا. ran کا مطلب ویسے ہوتا ہے بھاگنا, but it doesn't mean to tear at all کہ اب یہاں پہ بھاگنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا.
ٹیبل اسپون بیف اسٹیک ایوری 6 hours. ہر 6 گھنٹے کے بعد 1 pound. سوری اٹس 1 pound. 1 pound بیف اسٹیک ایوری 6 hours. ہر 6 گھنٹے کے بعد 1 pound گائے کا بھنا ہوا گوشت. دین 10 mile واک ایوری مارننگ. پھر ہر صبح 10 میل لمبی سیر. بیڈ ایٹ 11 sharp ایوری نائٹ. ہر رات ٹھیک 11 بجے سو جانا. اینڈ ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ وتھ تھنگس. اور اپنے دماغ کو ایسی چیزوں سے نہیں بھرنا یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ, جن کو آپ نہیں سمجھتے ہیں. دس از دا جسٹ آف دا لیسن, دس از دا کوینٹسنس آف دا لیسن, جو میں نے اپنے تھم نیل پہ بھی لگایا, جو ویری امپورٹنٹ ہے, اور اسی کو لے کے جو ہے وہ اس لیسن کو بنایا گیا ہے یا لیسن لکھا گیا ہے. اب رائٹر نے کیا کیا, آئی فالوڈ دا ڈائریکشنز, میں نے ان ہدایات پر عمل کیا, ود دا ہیپی ریزلٹ, جن کا نتیجہ جو ہے وہ بہت خوشگوار نکلا. اسپیکنگ فار مائی سیلف, اپنے جذبات بیان کروں یا اپنے آپ کو بیان کروں یا اپنے اوپر اگر میں بات کروں, that my life was preserved and is still going on, کہ میری زندگی جو ہے وہ بچ گئی اور ابھی تک برقرار ہے. This is quite a beautiful lesson that we have learned from this chapter, کہ اپنی لائف کو ان فضولیات سے بالکل نہیں انگیج کرنا جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں. لائک لیٹ گو کرنا ہے. یہ تو حدیث بھی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی لا یعنی باتوں کو, لا یعنی کاموں کو جن سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ خوبصورت لیسن ہم نے اس چیپٹر سے سیکھا ہے. آئی ہوپ آپ نے چیپٹر انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی ہے, یو کین آسک ان دا کامنٹس. And if you want to subscribe this channel, you can subscribe and share with others. Inshallah you will not get lost from this channel. آپ کو اس سے زیادہ مزید اچھی ویڈیوز, مزید اچھے لیکچرز جو ہیں وہ دیے جائیں گے. اور آئی ایم ٹرائنگ کہ سب کا سیلیبس جو میں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, BSc کا, BA کا اور اس کا FA کی جو انگلش لٹریچر ہے, انگلش ہے, اس کا انشاءاللہ کمپلیٹ کیا جائے. سو آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ اینڈ اسپیئرنگ مائی precious time from my routine. You can ask anything if you want. Subscribe the channel, like and share with others. See you then. کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو you can ask freely. اللہ حافظ.